دور دراز گئے اور نوکر بھیجا کہ دیکھ لے کیسے تجارت ہو رہی ہے. یہ ہر مسلمان یہ واقعہ ذہن نشین کر لے ذرا. تجارت کی وہ دیکھتا رہا. تمام تجارت کے بعد جب واپس حضور گھر کے قریب پہنچے وہ غلام خمیرہ آگے بڑھا, حضرت خدیجہ سے کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں, تجارت ہو گئی ہے, لیکن میں نے تجارت کا انداز بڑا انوکھا دیکھا ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا نقص پہلے بیان کرتے ہیں, خامی پہلے بیان کرتے ہیں, سودا بعد میں کرتے ہیں. حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ پھر اس سال تو خسارہ آیا ہوگا. کہا نہیں, اس سال ہر سال سے زیادہ منافع آیا ہے. میں دوسری مسجد میں بیان کر کے آیا ہوں, ہمیں اپنے نماز روزہ عبادات سے زیادہ اپنے معاملات کی جانب توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم اس دور میں جی رہے ہیں, ذرا غور کیجئے کتنے بندوں سے آپ سوال کریں تو دن کو آپ کو کتنے بندے ملیں گے کہ جھوٹ نہ بولیے روزی پوری نہیں ہوتی. استغفر اللہ. یہ مسلمان کا مزاج بھی, اگر جھوٹ نہ بولے تو روٹی پوری نہیں ہوتی. اور بھائی قرآن نے سنت نے ہمیں جھوٹ سے روکا ہے, اور قرآن کی ایک آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے, وہ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اتنا بڑا سخت جملہ ہے, اتنا بڑی سخت وعید ہے, اور ہم نے جو ذہن بنا لیا ہے جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے روٹی پوری نہیں ہوتی. یہ بھائی دین نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو اس تجارت سے ایسے ہمیں سمجھایا ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ علماء صالحین بزرگان دین, ان کو نہیں فرمایا نماز میری ہے, میرے لیے ہے, آپ پڑھتے آپ کے لیے ہے, حج ہے آپ کے لیے ہے, قربانی ہمارے لیے ہے, لیکن تجارت کے شعبہ کئی لوگ ہم سے منسلک ہیں. حضور نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء, امانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقین, انبیاء اور شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا. تو امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے متقی پرہیزگار, تجارت میں آپ کی یہ ایمانداری کہ ایک تھان کی قیمت کی بجائے آپ نے اس دن تمام جتنا سیل ہوئی 30,000 دینار تمام صدقہ خیرات کر دیے. یہ امام صاحب کا تقویٰ. اور آج سود ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے, دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے, دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے, دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے. صبح باہر نکلے تو رات تک بس دولت دولت دولت, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ دولت یہاں رہ جائے گی. ایک بزرگ نے اپنے مرید کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, جب ایک بہت بڑا مالدار کا جنازہ تھا, کہا اسے دیکھنا یہ کیسے جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ بہت بڑا مالدار تھا, کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, جو اپنے کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے, یہ کفن کا بھی محتاج, یہ کفن کا بھی محتاج. ایک منٹ میں سارا نقشہ بدل گیا, سارا نظام بدل گیا. زندہ سے مردہ جائیداد کا مالک تھا, ایک منٹ میں ایک پیسے کا مالک نہیں ہے. اپنے لباس کا بھی مالک نہیں ہے, وہ بھی غیروں نے پہنایا ہے. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے 30,000 دینار ایک دن کی سیل کو سارا صدقہ خیرات کر دیا. اب آئیے اس دنیا کی دوڑ میں سود اور امام صاحب کا تقویٰ. توجہ کے ساتھ امام صاحب جا رہے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہیں, بارش ہو چکی تھی, کیچڑ پاؤں سے اڑا اور دیوار پہ لگا. امام صاحب سوچ میں پڑ گئے, تقویٰ دیکھو, آج ہم پرواہ نہیں کرتے,
آج لوگ راستوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، راستے تو کچھ پلاٹوں پہ قبضہ، وہ بھی کچھ نہیں، قبرستان پہ قبریں مٹا کر اوپر مکان بنائے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہے۔ جس امام کے ہم مقلد ہیں اس امام صاحب کھڑے ہو گئے، دیوار صاف کرتا ہوں نشان پڑ جائے جریتے، اگر چھوڑ کے جاتا ہوں پھر دیوار بری لگتی ہے۔ اور مالک مکان وہ یہودی تھا، اور امام اعظم اتنا بڑے دل کے مالک تھے، آپ کے مقروض لوگ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ کسی غریب کی پریشانی دور کرنا، حاجت پوری کرنا، قرض دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے لوگ، غریب، یہودی، عیسائی، مجوسی، مسلمان مقروض تھے، اب سوچ میں کھڑے ہیں، مالک مکان نکلا، وہ یہودی تھا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا امام صاحب غلطی ہو گئی، میں وعدے پہ آ نہیں سکا، رقم دے نہیں سکا، مجھے معاف کیجئے، مجھے تھوڑی مہلت دیجئے۔ فرمایا نہیں، میں قرضہ لینے نہیں آیا، میں اس نیت سے آیا نہیں ہوں، یہ سواری کے قدم سے کیچڑ اڑا ہے اور دیوار تیری گندی ہو گئی ہے، میں تو اس سے سوچ میں پڑا ہوں، چھوڑ کے جاتا ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، صاف کرتا ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس نے امام صاحب کے اس تقوی کو دیکھا، اللہ اکبر، اس تقوی کو دیکھا تو پھر کیا کہا امام صاحب اس کیچڑ کو چھوڑیے، پہلے میرا دل صاف کیجیے۔ آپ کے اس تقوی نے اس کو اسلام لانے پہ، قبول کرنے پہ مجبور کر دیا، اور اس بندے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ تقوی امام صاحب۔ جنازہ پڑھنے گئے، جو دیوار تھی اس کے مالک کا مکان مقروض آپ کا تھا، لوگ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے، امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کہاں سے لائے ایسے امام؟ کیسا ان کا تقوی؟ لوگوں نے جب کہا تو فرمایا اس مالک کے مکان نے میرا قرضہ دینا ہے، یہ سایہ حاصل کرنا یہ بھی سود میں شامل ہوگا۔ آج لوگ دعوتیں کھاتے کھلاتے ہیں، سارا نظام چلتا ہے۔ میرے بھی ایک دوست تھے، انہوں نے مجھ سے پیسے لیے تھے، وہ بھی قاری صاحب تھے، میں گیا تو میرے لیے کچھ منگوانے لگے، امام مسجد ہے وہ بھی، میں نے کہا مولانا صاحب آج میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا آپ کے پاس، جو آپ اضافی منگوا، سادہ چائے جیسے آپ پہلے مجھے پلاتے تھے وہ پلا دیں، جو اضافی آپ کرنا چاہیں وہ مولانا صاحب موجود ہے، جو آپ اضافی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں۔ میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے، جو اضافی ہے نا یہ سود کے زمرے میں آ جائے گا، سود کے زمرے میں آ جائے گا، اور سود وہ گناہ ہے۔ حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں کہ 7 بندے تم مرنے کے بعد دفن کرو، دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کے قبر مٹی ہٹاؤ، ان 7 بندوں میں سے فرمایا ایک سود خور بھی ہے، اس کا رخ تم نے قبلہ رخ کیا تھا، اس کا رخ بدل چکا ہوگا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، فرمایا اگر یہ میری باتیں، فرمایا اگر میری